بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک دے، 2 گھڑی کے لیے اس کو روک دے، تب تک ہم ان کافروں سے نمٹ لیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ کرم کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور 2 گھڑی دن کو بڑھا دیا اور سورج ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصہ میں شب ہفتہ کی شام ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے اور وہ کافر مردود زیر شمشیر ہوئے، اور توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا، ایسا مال جو غنیمت سے حاصل ہوتا تھا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن ان کا مال کچھ کم نہ جلا، کیونکہ حکم ایسا تھا کہ جو غنیمت میں پاتے آگ لگاتے تھے، اگر اس میں سے کچھ مال باقی رہ جاتا تو کوئی ان میں سے کچھ چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی۔ مثلا یہ یہودی قوم اپنے نبی سے بھی فریب کرنے میں پیچھے نہیں رہتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جو مال و اسباب آئے سب کو آگ میں ڈال دو، لیکن وہ مال میں سے کچھ حصہ رکھ لیتے تھے، باقی آگ میں ڈالتے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ نشانی ہو گئی کہ جس مال میں سے وہ کچھ رکھ لیتے تھے اس کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ اور علامت مقبولیت اور نامقبولیت کی یہی تھی۔ سب کے نام کرا ڈالا، نام چور کا جب نکلا، اس سے مال منگوا کر آگ میں ڈالا تو سب جل گیا۔ پس بلم ابن باور نے آ کر یوشع ابن نون کی تعظیم و تکریم سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بلم ابن باور، تمہارے واسطے بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لیے، اور اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف 3 حاجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس بحال ہیں۔ یہ سن کر بلم ابن باور پر غم ہوا اور وہ اپنی بیوی سے کہا، اے بد ذات، بد بخت، میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، یہ میں نے سخت گناہ کیا۔ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی اور کرامت سب چھین لی۔ یہ سن کر اس کی عورت بولی، تم نے 300 سال فقیری کمائی اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی، پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ بھی باقی نہ رہی۔ بلم ابن باور بولا، 3 دفعہ 3 حاجت کی دعا باقی رہی۔ وہ بولی، یعنی اس کی بیوی، اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو، 2 دعائیں تمہارے واسطے ہیں۔ بلم ابن باور بولا کہ 3 دعائیں روز جزا کے واسطے رہنے دو، اللہ سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے آتش دوزخ سے۔ پھر وہ بولی، اے صاحب، میرے لیے ایک دعا صرف کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جمال بخشے، مجھے خوبصورت کر دے۔ ہر چند بلم ابن باور نے کہا کہ جمال صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ بالآخر بلم ابن باور نے ناچار ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اس وقت اس کی صورت سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا اور خدا کے غضب سے بلم ابن باور کی صورت تبدیل ہو گئی، چہرے پر سیاہی آ گئی۔ ادھر اس کی عورت میں جوان مرد منگوا کر ہر روز عیش کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول ہے، اسی وقت طیش میں آ کر اپنی بیوی کو بد دعا کی۔ اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند ہوگی، اور جو اس سے اولاد تھی وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگی، کیونکہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔
ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس شہر کے لوگوں نے کہا یہ تمہاری ماں نہیں ہے تو کتیا ہے، اور بلعم ابن بعور سے کہا اے بلعم اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حیت اصلی پھیر دے۔ تب لوگوں کے کہنے سے بلعم ابن بعور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی، خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے۔ پھر خداوند قدوس کی قدرت سے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی۔ اے مومنو، ذرا غور کرو اور دیکھو بلعم ابن بعور کتنا بڑا درویش تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی سے کی تھی، اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا۔ پس جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا بے شک اس کی جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس کی جگہ جنت میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ پس جس سے شرارت کی بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک وہ دوزخی ہے اور وہ اسی میں رہے گا، اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار سے کھڑا ہونے سے واسطے حساب کے اور اپنی خواہش نفس کی برائی سے بچا لیا، بس بے شک وہ جنتی ہے اور اسی میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یوشع ابن نون نے مطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقا میں جا کر جہاد کریں اور خدا کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگیں۔ تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر حضرت یوشع بن نون کے فرمانے سے اپنی عبرانی زبان میں ہتاتو کہا، یعنی آنا خطا پانا، اے رب گناہ ہمارے بخش دے۔ بعد مذاق کی صورت میں کہتے تھے ہتاتو، یعنی اے رب ہم کو گیہوں دے، گندم دے۔ ہم تقریباً 40 سال کے بعد اس میدان تی سے واپس آئے اور بعد سجدے کی جگہ چتڑ کے بل ہنسنے لگے اور اسی طرح ہنسی کرتے تھے۔ پھر شہر میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ان پر وبا آئی اور دوپہر کے وقت، اور اس وبائی میں تقریباً 70 آدمی مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں، پس کھاؤ اس میں جو چاہو تم فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخشش مانگتے ہیں ہم تب بخشیں گے، ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری، اور البتہ ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے بات کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، سو اس کے کہا گیا واسطے ان کے واسطے، پس اتارا ہم نے اوپر ان کے جو ظلم کرتے تھے۔ عذاب وبا کی صورت میں آسمان سے بے سبب اس کے تھے کہ وہ فسق تھے، اور بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی ان لوگوں کے جلانے کے واسطے، غرض سب نے پھر توبہ و استغفار پڑھا، تب خدا نے اپنے فضل و کرم سے عفو فرمایا۔ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان تی میں تھی، اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور ہتاتو کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو۔ پس شاید کہ نافرمانی عین حیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے صادر ہوئی۔ اب یوشع ابن نون نے ان سب کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے بادشاہ کو تخت دار پر کھینچا اور پورے شہر کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں 2 شہر تھے، ایک کا نام عماد اور دوسرے کا نام سیفون تھا۔
جب وہاں گئے سب نے حضرت یوشع ابن نون کے پاس آ کر دین موسیٰ قبول کر لیا، پھر وہاں سے کوئے اردی اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں کے حاکم کا نام بارک تھا۔ یوشع کے وہاں جاتے ہی وہ اور اس کے تابع جتنے تھے دین اسلام سے مشرف ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ مغرب کی طرف گئے، اور وہاں 5 شہر تھے۔ 5 شہروں کے بادشاہ حضرت یوشع ابن نون سے لڑنے کو مستعد ہوئے۔ آخر خدا کے فضل سے یوشع ابن نون نے ان پر نصرت پائی اور تمام کافر ہزیمت پا کر غاروں میں جا گھسے۔ لشکر یوشع ابن نون نے وہاں جا کر ان کو واصل جہنم کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو نکال کر تخت دار پر کھینچا۔ منقول ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک شکنجا بھیجا، اس شکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع ابن نون نے ان پر نصرت پائی، پس حضرت یوشع ابن نون نے 7 سال کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکامات طریت جاری کر دیے۔ اس کے بعد کالوت اپنا خلیفہ اور ولی عہد کر کے 3890 یا 220 برس میں انتقال فرمایا۔ کتاب المنتظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 169 برس کی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ طالوت علیہ السلام۔ جامع التواریخ میں کتاب المتنظم میں لکھا ہے کہ طالوت ابن یوکنہ اولاد شمون بن یعقوب سے تھے اور شور مریم کے تھے۔ وہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اور طالوت پیغمبر مرسل تھے۔ بے موجب وصیت حضرت یوشع ابن نون کے آپ نے جمیع مہمات بنی اسرائیل کے اپنے ذمے لیے تھے۔ فراغ امور شرعی وغیرہ کے بادشاہ بارک ملک سلم میں گئے تھے اور وہ لوگ دین سے برگزشتہ تھے۔ اس کو اس کی عیال کو حبس کیا اور 10,000 کافروں کو قتل کیا، اور جو باقی بچے رہے تھے وہ سب کے سب پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ایک روایت میں آیا کہ بادشاہ بارک کے ساتھ 70 آدمی صاحب ملک محبوس تھے اور ان سب کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر پھینک دی تھیں اور روٹی کو ان کے سامنے توڑ توڑ کر ڈال دیتے تھے۔ وہ مثال کتوں کے اوندے ہو کر منہ سے اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کر کے مصر میں لائے۔ چند روز کے بعد ذو شاوش نام اپنے بیٹے کو قیم کر کے انتقال فرمایا۔ قصہ سلم بیاں میں لکھا کہ تقریباً 60 سال کے بعد بنی اسرائیل میں مصر میں آئے، 40 سال تک اس میدان تی مذکورہ میں رہے اور ان کے 20 سال جہاد میں گزرے۔ اس کے بعد مصر اور شام اور ملکوں میں جا کر سکونت اختیار کی اور اب تک ان کی اولاد ان مذکورہ ملکوں میں موجود ہے۔ خرقیل ابن سوری علیہ السلام۔ بعض تفاسیر کے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ خرقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ معجزے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ نام ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذوالکفل رکھا ہے، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یاد کر اسماعیل کو اور یسع اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک میری خبر پہنچانے والوں میں سے تھے۔ دراصل خرقیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ایک دن قوم بنی اسرائیل کو خدا کے فرمانے سے جہاد میں جانے کا حکم دیا۔
ان لوگوں نے مرنے کے خیال میں جہاد میں جانا قبول نہ کیا۔ اس کی پاداش میں وہ لوگ خدا کے غضب میں وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے، یعنی طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی اور اس وبائی بیماری سے کثیر تعداد میں مر گئے۔ اور بہت سے لوگ مارے ڈر کے اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ جب وہ 100 میل پر گئے تو وہاں ایک آواز مہلک ایسی آئی کہ اس آواز سے سب کے سب مر گئے، اور بے وجہ مردوں کی کثرت سے ان کو شہر میں لا کر دفن نہ کر سکے۔ اور پھر اس کی ترکیب یوں کی کہ چاروں طرف سے ایک دیوار کھینچ کر سب مردوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور ان کو زمین میں دفن نہ کر سکے، اور وہ تمام سورج کی گرمی سے سڑ گئے۔ جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ڈھیر میں 4000 لاشیں تھیں، اور حسن بصری نے کہا کہ وہ 8000 تھے، اور واب ابن منبع نے کہا کہ وہ 80,000 کی تعداد تھی جو اس وبائی بیماری سے مرے تھے۔ حضرت خرقیل علیہ السلام 7 روز بعد اعتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ صرف ہڈیاں ان سب کی باقی رہ گئی ہیں، اور ان کا گوشت پوست سب گل گیا تھا، اور یہ دیکھ کر دل میں رحم آیا۔ جناب کبریہ میں عرض کی، تو نے میری قوم کو ہلاک کیا، تو پھر ان کو زندہ کر۔ ندا آئی، اے خرقیل، یہ سب وبا کے ڈر سے شہر سے نکل بھاگے تھے، اور انہوں نے میرے قبضہ قدرت کا خیال نہ کیا، اس لیے میں نے ان کو مار ڈالا ہے، اور پھر تمہاری دعا کرنے سے میں نے ان لوگوں کو زندہ کیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا نہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ تھے ہزاروں۔ پس ان لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، پھر جلا دیا ان کو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ فضل ہے اوپر لوگوں کا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پھر وہ لوگ جب شہر میں آئے کہتے ہیں کہ ان سب کے بدن سے اور ان کی نسل کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تو اس میں مردے کی بو آتی، اور پھر وہ اپنی اپنی میراث پر جا بیٹھے، اور کبھی تو مطابت اور کبھی مخالفت حضرت خرقیل کی کرتے تھے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ دین موسیٰ چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی، اور حضرت خرقیل یہاں سے ہجرت کر کے دیار شام زمین بابل میں جا بسے، اور وہیں انتقال فرمایا، اور درمیان دجلہ اور کوفہ کے مدفون ہوئے۔ الیاس ابن یاسین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک الیاس سے ہمارے رسولوں سے روایت ہے کہ بعد خرقیل علیہ السلام کے ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو واعظ و نصیحت، امر و نہی سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام، مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی، اگرچہ بعض علماء ان کو حضرت موسیٰ کے دین کی تحریص اور ترغیب دیتے تھے، اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زنا کاری اور دوسرے گندے فعل اختیار کر لیے، اور بہت تھوڑی قوم موسیٰ کے دین پر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں، اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بال رکھا، اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو، کیا تم کو ڈر نہیں؟ کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر ایمان والے کو؟ جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ اے لوگو، جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نبی کا نہیں۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پس جھٹلایا اس کو، البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بالبک میں بھیجا۔